میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، میں تم سے چھوٹی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بھیک نہیں مانگنا چاہتا، میں خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے حضور والا، وہ خیرات مال کی نہیں ہے، وہ خیرات دولت کی نہیں ہے، وہ خیرات بہت ہی قیمتی خیرات ہے، اور وہ صرف قوم کے نوجوان ہی مجھے دے سکتے ہیں، باب مجھے نہیں دے سکتے۔ اب وہ خیرات کون سی ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، سیدوں کا ادب کرنے والے ہیں، سیدوں کا احترام کرنے والے ہیں، سیدوں کی زیارتیں کرنے والے ہیں۔ آپ کے عقیدے کو سلام، آپ لوگوں کی عظمت کو سلام۔ اور میں کافی دور سے آیا ہوں، ایک سید زادہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی خیرات مانگتا ہوں، میری جھولی میں وہ خیرات ڈال دو تاکہ ہمیشہ کے لیے میں آپ لوگوں کو دعائیں دیتا رہوں۔ وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے حضور والا، وہ خیرات یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کرو، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میرا رب تمہیں معاف کر۔ آسمان کے تاروں کے برابر گناہ کرو، سب کچھ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر یہ ایک گناہ کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر یہ ایک گناہ کرو گے تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر یہ ایک گناہ کرو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کی تمام عبادات تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ بس اس گناہ کی توبہ کی خیرات مانگتا ہوں میں۔ شاہ جی بتا بھی دو وہ کون سا گناہ ہے؟ بھائی زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو، سب کچھ کرو، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سب کچھ کرنا، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، کیونکہ جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو نا، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر کی تنہائی میں بیٹھ کے بوڑھی ماں روتی ہو، بوڑھا باپ روتا ہو، یاد رکھنا تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس گناہ سے بچنا۔ حضور والا آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر کے پاس بیٹھا ہے، اور پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا۔ اللہ اکبر، 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی، پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری رات تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، مگر اولاد نے کبھی نہیں پوچھا ابا سنا تیرا کیا حال ہے؟ آئے لیکھاں وچ چھوڑے رہ گئے، رو اتروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے نہ دے کینا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھینا۔ لے او یا حوالے رب دے تے میلے 4 دن آندے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے۔ آج بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہے، آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہے، وہ دبئی میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو بوڑھے باپ سے بات نہیں کرتا، بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔
قبلہ ایک دن میں نے موبائل کی پوسٹ پڑھی تو مجھے اچھی لگی، وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ اس طرح ہوا کہ وہ ہے نا کافی ہو گیا، اس طرح ہوا کہ ایک بابا جی تھے سفید داڑھی والے بابا، ان کا نا موبائل خراب ہو گیا تو وہ موبائل بنانے والے کی دکان پر گئے، کہا کہ بیٹا میرا موبائل تو ٹھیک کر دو، موبائل خراب ہو گیا۔ موبائل بنانے والے نے قبلہ چیک کیا، موبائل ٹھیک تھا، کہا بابا آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، کہا نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے، اسے ٹھیک کر کے دو۔ موبائل بنانے والے نے دوسری مرتبہ چیک، کہا بابا موبائل تو ٹھیک ہے، موبائل صحیح کام کر رہا ہے، کہا نہیں بیٹے موبائل خراب ہو گیا، اسے ٹھیک کر دو۔ موبائل بنانے والے نے ایمان والو جب چوتھی مرتبہ چیک کیا موبائل ٹھیک تھا، موبائل ٹھیک تھا، کہا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، تیرا موبائل تو صحیح ہے۔ جب چوتھی مرتبہ حضور والا موبائل بنانے والے نے کہا نا بابا تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، تیرا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ سننا ہی تھا کہ بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مجھے ایک بات تو بتا، اگر میرا موبائل ٹھیک ہے تو پھر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ آج میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی، آج میرے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے۔ خدا رو میرے بھائیو او جوانو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کسی کو اتنا دکھ مت دو، اتنا درد مت دو کہ وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے نمازوں کے دوران سجدوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ہائے جی میں کو آن روایا ہائی ایویں میں وانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل ڈک سیا ول ول رو سے، انہاں ڈکڑے آن منڈے سیا کوئی، تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔